بہت بڑا کوشچن مارک ہے ممتاز حسین قادری صاحب جو شہید ختم نبوت ہے، شہید ناموس رسالت ہے۔ ہمارے بارے میں، میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب یہ شہادت ہوئی تو واحد وہ شخص میں تھا جس نے تمام مکاتب فکر کو مفتی محمد خان قادری کے پاس اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ رائے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ رکھتے ہیں تو پھر آپ ان کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے نام کے ساتھ قادری لکھا ہوا، اس کے نام کے ساتھ عثمانی نہیں لکھا ہوا، اس کے نام کے کوئی اور جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا۔ نہیں جی ہم کریں گے۔ اہل حدیث موجود تھے، دیوبندی موجود تھے، ڈاکٹر اسرار کی تنظیم کیا اس کا بیٹا موجود تھا، مفتی محمد خان قادری بیٹھے ہوئے تھے، اہل سنت کے جو بڑے لوگ تھے وہ سارے کے سارے۔ میں اس متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ممتاز حسین قادری جو ہے ان کو عدالت میں کھڑا کیے رکھتے ہیں 6 گھنٹے اور زنجیر ڈال کے ان کو کڑیاں ڈال کے پیٹ کو کھولو۔ میں نے اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی اور ان دوستوں سے بھی جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو کہا اور ہم نے اس کو ختم کیا۔ وہ ان کی عدالت لگتی تھی جیل میں نے کہا جو ڈاکو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو آپ عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور یہ جو شخص ہے جو اللہ کے نبی کی حرمت میں کسی کو اختلاف ہو تو بے شک ہو، لیکن اس نے کام جو کیا ہے وہ اللہ کے نبی کی حرمت کی تحفظ کا کام کیا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ وائلیٹ ہے۔ ہم کھانے کے حوالے سے مجھے شکایت آئی، ہم نے کھانے کے حوالے سے اس شکایت کو دور کیا۔ میں اور میرے ساتھ یہ شاہ صاحب موجود ہیں اور میں ختم اظہر شاہ، میں یہاں جو بنوری ٹاؤن کا ایک مدرسہ ہے جس میں نعیم مفتی نعیم جو ہے وہ تھے، میں ان کے پاس اسپیشل ملنے کے لیے گیا۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، آپ مفتی ہیں بڑے پاکستان کے اور ٹی وی کے اوپر ہر وقت آپ کا فتویٰ آتا ہے، آپ مجھے یہ فرمائیے ممتاز قادری نے جو کام کیا وہ غلط تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ٹھیک تھا۔ میں نے کہا اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر آپ کا کام ہے نا، آپ بولیں، آپ فتویٰ دیں، آپ کہیں، آپ اپنی کتابوں میں لکھیں، آپ اپنی اخباروں میں اس کو نہ۔ مجھے کہنے لگے میں معذرت ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ یہ نہیں ہوگی۔ میں آج کے بعد اس بارے میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ اور پھر کچھ 2-4 دن کے بعد میں نے ٹی وی پہ پروگرام دیکھا، اس میں وہ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ میرا کام تھا، یہ میرا اپنا ایک دل۔ پھر میں سید نذیر حسین شاہ صاحب جو حضور امت کے خلیفہ مجاز تھے، ان کا عرس تھا، اس کے اوپر میں نے گفتگو کی اور میں نے یہی باتیں کی جس کے ساتھ جو زیادتی ہے بے شمار اس کے درمیان میں اور مراحل بھی آتے رہے۔ غازی صاحب کے عزیز و اقارب جو تھے، میں نے ان سے رابطہ رکھا، ان کی مالی امداد کی، ان سے پوچھتا رہا کوئی تکلیف ہو تو ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بڑا ٹیسٹ کروانا ہے، ہم نے بڑا علاج کروانا ہے۔ ہم نے کہا فکر نہ کریں، یہ علاج، یہ ٹیسٹ، یہ پوری امت مسلمہ آپ کی مقروض ہے، ہم وہ سارے کام کریں گے۔ میں اگر کوئی بڑی ذمہ داری سے یہ پوچھ لوں، مجھے ایک تو بات بتاؤ، اس پورے پاکستان کی پوری قوم سے آپ نے فنڈ لیا ہے اپنی تحریک کے نام پہ، ممتاز حسین، کوئی ایک نام کا وکیل جس کو آپ نے 500,000 روپیہ دیا ہو کہ یہ غازی کا تم جا کر وہ کیس لڑو، آخری اپیل تک مفت کے جو لوگ تھے ان کو کھڑا کیا۔ آپ کو پتہ ہے مفت کے جو ہوتے ہیں ان کے معاملات میں کیا ہوتی ہے۔ تو یہ میری گزارش یہ ہے، میں بندوں کے سامنے نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ مجھے جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے، لیکن میں اپنے کی ایک جواب دے، اگر میں نے اپنے اس مقصد کے ساتھ منافقت کی، مجھے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی عدالت میں جو پیشیاں تھی وہاں تو تھا
اور ممتاز قادری کی جو پیشی تھی ان ایک مخصوص ٹولے نے، ایک مخصوص طبقے نے اپنے آپ کو چیمپئن بنا لیا تھا ان چیزوں کا. تو ہم نے کہا کہ آپ اگر اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں تو بے شک لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ سے پیچھے آگے نہیں ہونا. میری گزارش یہ ہے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہونا. میں ابھی یہ نہیں ذکر کر رہا میں نے فلاں جگہ کیا کیا، فلاں جگہ کیا کیا، فلاں دربار میں یوں قبضہ ہوا، وہ میں نے یوں چھڑوایا، مسجد میں اذان جو تھی اس کا لاؤڈ اسپیکر پہ درود پاک بند ہو گیا، وہ میں نے کھلوایا. اس میں قومی اسمبلی میں نعت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اس کو کامیابی سے ہم نے ہمکنار کیا. میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ ساری باتیں تاریخ کے صفحوں پہ لکھی ہوئی ہیں. میں یہ جو کچھ کرتا رہا ہوں میں بندوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں میرا پروردگار مجھے اپنے ان معاملات میں سرخرو کروا کر بے شمار چیزیں ان کو، لیکن میں اس لیے ادا کروں کہ جو یہ دوست کرتے ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے، ان کو حقائق کا علم نہیں ہے. حقائق کو جان لینے کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس کوئی گنجائش شکایت کی رہتی ہے. آپ کی میں جو کرتے ہیں میں ان کی غیرت کو بھی سلام کرتا ہوں. وہ میرے ساتھ دشمنی نہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں. میں الحمدللہ اس رہنمائی کو قبول بھی کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے کہتے ہیں تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتا. میں نے کئی دوستوں کو دیکھا، مثلا ہمارے حاجی عنیف طیب صاحب تھے. حاجی عنیف طیب صاحب اس اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ ممبر تھے. کوئی واقعہ ہوا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کی جگہ پہ کون آئے؟ کوئی اہل سنت کا بندہ ہے؟ نہیں، وہاں وہ لوگ آئے جو اس فکر کے خلاف ہے، وہ آ گئے. ہمارے یہاں تو کسی ایک امام مسجد یا مؤذن کی تعین کروانا اتنا مشکل ہوتا ہے. میں جس منسٹری میں بیٹھا ہوں وہ منسٹری کو عام منسٹری ہے، اس میں ایک فلور کے اوپر جماعت اسلامی کا قبضہ ہے، اس کے دوسرے فلور کے اوپر اہل دیوبند کا قبضہ ہے، اس کے تیسرے فلور کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہے، اہل حدیثوں کا قبضہ ہے. یہ کیفیت ہے. وہاں بیٹھ کے اپنی اس مجلس میں بیٹھ کے نعرے لگانا اور واہ واہ کرنا الگ ہے، اور اس ماحول میں رہ کے اپنے لیے اور اپنے مسئلے کے لیے راستے قائم کرنا الگ بات ہے. اس لیے حضرات محترم اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے.